ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اطمینان ہو، لباس کے ذریعے سے مجھے اطمینان ہو، غذا کے ذریعے سے مجھے اطمینان ہو، مکان کے ذریعے سے مجھے اطمینان ہو، مال کے ذریعے سے مجھے اطمینان ہو، جی کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے سے مجھے اطمینان ہو۔ لوگ اپنے اطمینان، اپنی راحت کے لیے لگے ہوئے ہیں، یہ یاد نہیں ہے کہ مجھے یہاں اطمینان کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں کئی کو آیا آدمی اطمینان کے واسطے، ہم تو امتحان کے واسطے آئے۔ اب یہ امتحان کے واسطے آیا بول کے سب بھول گئے، وہ اپنے اطمینان کے واسطے کون کون کیا کیا کر رہے ہیں دیکھو، میرے سے بڑھ کے آپ کو معلوم، یہ پریشانی چلے جانا، وہ پریشانی چلے جانا، وہ پریشانی چلے جانا، یہ فکر میں ہے سب۔ تنگی والا تنگی والی پریشانی سے چھٹکارا پا لینا، بیماری والا بیماری سے چھٹکارا پا لینا، بے روزگاری والا بے روزگاری سے چھٹکارا پا لینا، ستانے والے پڑوسیوں سے چھٹکارا مل جانا۔ اپنے ذاتی گھر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں ستانے والے پڑوسیوں کی وجہ سے لوگ۔ ارے آیا کیوں بھائی یہاں؟ اطمینان کے واسطے آیا یا امتحان کے واسطے آیا؟ اور یہ امتحان کے واسطے آیا اس ملک میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں یا قرآن شریف میں ہے؟ قرآن میں ہے نا، کسی جگہ لکھا گیا ہے کب تک رہیں گے آخر اس جہل جاں ستا میں؟ جی قرآن کریم سر پہ رکھ لیتے، قرآن کریم آنکھوں کو لگا لیتے، قرآن سر پہ رکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کو سر پہ رکھ کر سمجھانا جائے قرآن۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا ہی کیا ہے تمہارے امتحان کے واسطے، خلق الموت والحیات لیبلوکم، تم کو آزمانے کے واسطے، عبادت کے واسطے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے، تمہارے کو آزمانے کے واسطے۔ قائم ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس میں آزمانے کے لیے، جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کو آزمانے کے واسطے۔ اچھا انہوں آزماتے ہوں گے بولے تو سب کو نہیں آزماتے ہوں گے، کسی کو آزما لیتے ہوں گے، جیسے مول صاحب سب یاد کر کے آنا، کل پوچھتا ہوں میں سب سے پوچھتا ہوں بول کے بولتا، اس کے پاس میں اتنا ٹائم تو رہتا نا کہ سب سے پوچھے، اس واسطے ایک دو کو یوں دیکھ کے کر کے بولے تم سناؤ تم سناؤ، ایک دو کو سنا دیا تو اچھا چلو آگے کا سبق۔ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کیا ہے کہ کسی کو آزماتے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، پکا آزمائیں گے۔ تینوں ترجمے وہ ایک ہی لفظ کے ہیں، سمجھے؟ عربی کی گرامر جاننے والے لوگوں کو معلوم میں کہاں سے کر رہا ہوں ترجمہ یہ۔ ہم تم کو آزمائیں گے، نبلونکم یا نبلوکم، ضرور آزمائیں گے، لنبلوکم، ضرور پکا آزمائیں گے، وہ ہے لنبلونکم۔ عربی گرامر کا یہ فائدہ ہے سمجھ میں آنے کا۔ تو خالی ایک مرتبہ ترجمہ کرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ تین ترجمے کر کے بتا رہا ہوں اس کے۔ ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، پکا آزمائیں گے۔ یہ تین لفظ کہاں ہیں صاحب؟ تین لفظ نہیں ہے، وہ حرف میں ہی تین معنی موجود ہیں۔ اچھا آزماتے ہوں گے بولے تو نعمتاں دے کے جو آزماتے ہوں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ من الخوف، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے، کیا ہوگا کیسا ہوگا، پورے لوگ مخالف ہو گئے، اسلام دشمن طاقتیں کھڑی ہو گئی، کیسا ہوگا، وائرس پھیل گیا کیسا ہوگا، وہ حکمراں ایسا آ گیا کیسا ہوگا، وہ پارٹی چھا جاری ادھر دیکھو کیسا ہوگا، ڈر رہے ہیں۔
لاک ڈاؤن ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہے، دفتر بند ہو گئے، یہ کارخانے جام ہو گئے، لوگوں کی روزیاں ختم ہو گئے، ایک ایک فیکٹری ایک ایک کمپنی سے 500 1000 5,000 لوگوں کو رخصت کر دیے، اب کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بھوک کے ذریعے سے بھی ہم آزمائیں گے، والجوعی، اتنی آمدنی ہو جائیں گی، اتنی آمدنی ہو جائیں گی، بلکہ کاروبار کریں، سمجھے؟ نہ اتنی ہوئی نہ اتنی ہوئی، جتنا لگائے تھے اس سے کم ہو گئی، یہ ونقسم من الاموال، کیا بولتے بعض لوگ وہاں کے، وہ کاروبار کرا یہ کاروبار کرا، سب فائدہ تو دور کی بات ہے، اصل بھی نہیں ملا، انہوں ساتھ میں نہیں رہے تو کیسا ہوگا، انہوں ساتھ میں نہیں رہے تو کیسا ہوگا، انہوں ہے کام چل جا رہا، انہوں ہے کام چل جا رہا، اللہ میاں ان کو باقی نہیں رکھتے، اور دیکھتے کہ نظر کس کے اوپر تھی، اس کے اوپر تھی کہ میرے اوپر تھی، والانفس، جانوں کی کمی کے ذریعے سے آزمائے، ایک تھیلا اناج ڈال رہا ہوں، 10 تو پکے ہیں سمجھو، 15 بھی ہو سکتے، جی تھیلے اناج ڈال رہا ہوں، ایک تھیلا، 10 تھیلے تو پکے، ہو سکتا ہے اس سال بارشیں اچھی ہوئی ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر ایسا ہوا کہ صاحب ٹڈی دل آ گیا، اور دھوپ کے زمانے میں دھوپ اتنی تیز ہو گئی کہ پودے وودے جل گئے، ٹڈی دل آ کے سب کھا پی کے چلے گئے، سمجھے؟ سمجھا تھا 10 ملیں گے، بلکہ آمدنی کم ہو گئی، بس ثمرات یہ جو ہے، ارے انہوں جو کر لینا چاہیں کر لینا، اپنے کو ان کو خوش رکھنے کا ہے، میں محبت سے ہاتھ پھیلایا تو خوش ہوتا، دھپا مارا تو خوش ہوتا نہیں ہوتا، بالکل دیکھنا چاہ رہے ہوں، اب محبت سے ہاتھ پھیلائے تو بھی میں خوشی ہوں، دھپا مارے تو بھی کوشش ہوں۔ ایک بچہ گھر میں رہتا تھا، وقتاً فوقتاً اماں اسے دھپے مارتے رہتی تھی، کسی ضرورت سے کسی جگہ پھنس گیا، کئی دنوں تک غائب ہو گیا، ماں پریشان، کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا، بلکہ مجبور تھا، جس کے نتیجے میں نہیں آ سکا، آیا کچھ دنوں کے بعد، تو ماں اس کو دیکھی، دیکھنے کے بعد میں 1-2 مار کے اس کو گلے لگا لی، انہیں رونا شروع کر دیا، اور اس کے دونوں ہاتھاں لے کے دھپا دھپ اپنے آپ کچھ مار لے رہا، تو مار میرے کو اور مار میرے کو اور مار میرے کو، اس واسطے کہ بچے کو اس میں لذت محسوس ہو رہی کہ میرے ماں میرے تعلق کی وجہ سے میرے کو دھپا مار رہی، میرے سے تعلق نہیں رہتا تو کئی کو مارتی تھی۔ دیکھنا چاہتے ہیں پروردگار، بھائی دیکھو پتھرے ٹھنڈے ہیں، آپ حضرات کے لیے تخت ہے بچھا ہوا، اگر شطرنجی پہ جگہ نہیں ہے تو تخت پہ بیٹھ جاؤ، مگر ٹھنڈے ونڈے پتھروں پہ مت بیٹھو، ورنہ جا کے گھر آئے بولیں گے میرے تلوے ٹھنڈے ہو گئے، یہ ہوا وہ ہوا، پھر بعد میں بیویاں بولیں گے اب سے جانے کی ضرورت نہیں تمہارے کو، اس واسطے کہ آج سب کو ایک قسم کی بی پی ضرور ہے، اللہ ماشاء اللہ، اور اس بی پی کا نام ہے، نام ہے اس میں گرامی، بیوی کا پریشر ہے۔ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہنستے ہنساتے ہی سناتے تھے نا بات، وہ بزرگ بیٹھے بول کے بول رہا ہوں، بس بھائی یہ ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لینے کی ہے، اور یہ اس لیے بھی میں بار بار مختلف انداز مذاکرے میں آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں کہ روزانہ دسیوں کے ساتھ، یعنی میرے پاس جو آتے لوگ دعاؤں کے لیے، اپنے مسائل اپنے پریشانیاں سمجھانے کے واسطے، اس کے نتیجے میں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ 95% گھرانے بس ایک ہی چکر میں پڑے ہوئے،
کیوں پیدا ہوئے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس سلسلے میں جدوجہد و کوشش کرنی ہے، سب بلا دیا یہاں سے لے کے. تو زبردستی مولویوں کے بولتے رہنے کی وجہ سے دین کے 2-3 کام کر لیتے. ارے بھائی وہ بھی کر لینا کرتے، چلو نماز ہی پڑھ لیں گے کم از کم، کوئی نماز پڑھ لے رہا، کوئی بول رہا رمضان کا مہینے کا 1 مہینے کا روزے کا ایک مسئلہ ہے نا، چلو رکھ لیں گے. زندگی تو اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ عبادت کے لیے نکالیں اور 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ روزے کے لیے نکالیں. زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا ہے. زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اور زندگی کا مقصد تو لوگوں کی بھلائی ہے، اور زندگی کا مقصد تو اللہ کی جانب سے آنے والے امتحان میں کھرے اترنے کا ہے. یہ مقصد. تینوں آیات قرآنیہ میں نے آپ کو سنائی. اب یہ امتحان 2 طرح کا ہو سکتا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، خیر سے بھی ہم تم کو آزمائیں گے، شر سے بھی آزمائیں گے. کل ہی ایک صاحب آئے تھے، اس سلسلے میں بہت پریشان ہو رہے تھے. کئی کو نہیں دیتے، زیادہ دے رہے تھے، پھر دے رہے تھے، پھر دے رہے تھے، اب بند کر دیے. اب کئی کو بولا فرعونیت نہیں آنا بول کے، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا جملہ ہے. ایک آدمی صحت مند ہے، بیمار ہوا ہی نہیں. ایک آدمی راحتوں میں ہے، تکلیف پہنچی ہی نہیں. ایک شخص آمدنی میں ہے، نقصان ہوا ہی نہیں. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا پیسہ بڑھتا چلا جا رہا. تو ایسی صورت میں اس کا مزاج کیا بنتا؟ ہونے کون، کینوں کون، اس کی کیا حیثیت؟ ارے انہیں تو 2 کوڑی کا آدمی نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ فرعونیت ہے. یہ آتی بیماری، کچھ بھی نہیں ملا، بہت ہی پریشان ہو گیا تو بھی خطرہ ہے آدمی کو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، ہمیشہ ہی تکلیف میں رہا تو بھی اللہ کا ناقدرہ اور اللہ کا نافرمان اور اللہ کا باغی بن جاتا. اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو یا تو صرف مصیبت ہی مصیبت ہو یا صرف راحت ہی راحت ہو. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. کئی کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، کبھی ایسا کبھی ویسا. امتحان تو اسی وقت میں ہوں گا نا. آپ دیکھیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ رہتے، لوگ آئے گئے تو انہوں نے کچھ ڈال دیا تو کھا لے رہے ہیں، انہوں نے کچھ دے دیا تو پی لے رہے ہیں، کر رہے ہیں نا. کبھی کبھی گزرتے وقت میں دیکھو وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے ہنستے بول لیتے رہتے نہیں، خوشی تو ان کو بھی ہے. اور ایسے لوگ بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً آمد و رفت جن کی رہتی ہے. کھانا پینا تو ایک جزوی چیز ہے، کروڑوں میں کھیلنے والے. پریشانی ایسی کہ آ کے روتے ہیں، ان کے حالات ہی بن جاتے ہیں ایسے. تو کبھی یہ حالت کبھی وہ حالت. جیسے اصحاب کہف کو اللہ نے رکھا غار کہف میں، پہاڑ کے غار میں رکھا، تو ایک ہی حالت میں 300 سال تک کیسے پڑے رہیں گے؟ اللہ نے کیا کیا؟ کبھی ادھر پلٹا دیا، کبھی ادھر پلٹا دیا تو صحیح رہتا، ورنہ بیٹ سور ہو جاتے. اللہ نے کیا قرآن پاک میں اس کا تذکرہ، پڑھ رہے نہیں، سمجھ رہے نہیں. آدھا تو 4 حرفوں کو بہت ہے بول کو سمجھ لے رہے ہیں، آدھے 4 حرفوں پہ اترا رہے ہیں، مغرور ہو رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے چلے جاتے. میرے تو لائق کو ہیچ نہیں سمجھ رہا ہوں. 4 حرفاں جان کے، 4 حرفاں بھی بہت بول رہا ہوں میں.
اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی ہم ان کو دائیں طرف پلٹا دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو بائیں طرف پلٹا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسانوں کا حال بھی ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یوں کیا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ایسے ہیں، یا ایام ایسے ہیں، یا زمانہ ایسا ہے، یا مدت ایسی ہے کہ کبھی وزن ادھر، کبھی وزن، کبھی اس کا پلہ بھاری، کبھی اس کا پلہ بھاری، چلتے رہتا ہوں۔ کبھی راحت کا پلہ جھک جاتا، کبھی مصیبت کا پلہ جھک جاتا، آتے رہتے حالات۔ ہمارے کو یہ حالات سے لینا دینا کیا ہے؟ ہمارا تو ایک ہی نشانہ ہے، اللہ کی خوشنودی۔ انہوں تکلیف میں بھی ہمارے سے خوش رہ سکتے ہیں، اور راحت میں بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات سننے میں بار بار آتے رہتی نہیں معلوم۔ آپ صحت مند ہیں تو بھی اللہ خوش رہ سکتے ہیں، آپ بیمار ہیں تو بھی اللہ خوش رہ سکتے ہیں، آپ بہت پیسوں کی دنیا میں ہیں تو بھی اللہ کو خوش رکھ سکتے ہیں، نہیں فقیری میں ہیں، تنگی میں ہیں، فاقے میں ہیں تو بھی اللہ کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ یعنی جو چیز بندے کو حاصل کرنا ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسے نہیں پا سکتا ہو۔ یہ ایک باریک نقطہ ہے، ذرا اسے سمجھو۔ اچھا، اللہ نے جو چیز انسانوں کے ذمے کی بحیثیت مجموعی، پورے انسان اس ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ صرف مالدار ہی پورا کر سکتے ہیں، غریب پورا نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں سب کا امتحان لینے، سب کو مقصد زندگی عبادت بتانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی زیادہ پیسے پا کر بھی اللہ کو ناراض کر سکتا ہے، اور ایک آدمی فقر و فاقہ کر کے بھی اللہ کو راضی رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی دیے ہوئے چیز کا استعمال غلط کیا تو اللہ کی خوشنودی کی بجائے ناراضگی ہوگی۔ اس کو نہیں ملا، اس نے صبر کر لیا، تو اللہ کا جو مقصد تھا امتحان کا، صبر کرنے پر اس کو خوشنودی مل گئی۔ تو لوگوں کی نگاہوں میں لکھپتی کامیاب، جی، لوگوں کی نگاہوں میں لکھپتی کامیاب ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے انہیں ناکام ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ جس کے پاس ہے شکر کرتا ہے کامیاب ہے، جس کے پاس نہیں ہے صبر کرتا ہے کامیاب ہے۔ تو دونوں بندے اللہ کی خوشنودی کے مکلف ہیں، امارت کے، غربت کے نہیں ہے مکلف، دولت کے، غربت کے مکلف نہیں ہے۔ اچھا سمجھیں بات کو، سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو، یہ نکتے واضح ہی نہیں ہو رہے ان لوگوں کے اوپر۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب کے لیے ایک چیز بنائی ہے تو سب کی دسترس میں رہنا ہو۔ جس کی دسترس میں نہیں ہے اس کا مکلف اسے کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ ایک معمولی سے آدمی ہیں جو صرف 10 کلو وزن اٹھا سکتے ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہیں، تو کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ کے اوپر 100 کلو کا بوجھ تو نہیں ڈال سکتا نا۔ ایک عام آدمی نہیں ڈال سکتا، پروردگار ڈال دیں گے۔ جو نہیں کر سکتا ہے اس کو کرو بول کے بول رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں، امارت غربت کچھ نہیں، صحت مرض کچھ نہیں، امن خوف کچھ نہیں، پھر کیا ہے؟ سب کچھ، سب کچھ ہے ان کی خوشنودی۔ اور ان کی خوشنودی کیا میں ہے؟ جو ان سے حال میں رکھے، وہ حال میں ان کا کیا حکم ہے وہ پورا کرنا، اس میں ہے بس خوشنودی۔ اسی لیے بار بار ہم بولتے رہتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ امیراں غریباں؟ کون جائیں گے جی؟ غریبوں کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ غریبوں میں بہت لوگ پریشان، کیوں پریشان ہے بھائی؟
امیروں سے آگے ہیں اللہ کی نگاہ میں، مگر کب؟ جب آپ غریبی میں اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کریں، صبر کرنے کا حکم ہے، صبر کریں تو کامیاب ہیں. اور وہ بھی ان امیروں کے مقابلے میں پہلے جائیں گے جو امیرہ جنت میں جانے والے ہیں. جو نہیں جانے والے ہیں ان کو نہیں بولتا ہوں، جانے والے ہیں ان سے پہلے جائیں گے. اس کو سمجھانے کے واسطے عام طور پر ہم ایک عام فہم مثال دیتے ہیں جو اکثر لوگوں کا مشاہدے میں آتا. ہمارے دو دوست ہوں، ایک ساتھ آ رہے ہوں باہر کے ملک سے، ایئرپورٹ پہ لینے کے واسطے گئے، جہاز اترا کیا بلکہ وہاں دیکھ لیے، ہاں اتر گیا بلکہ 10 منٹ نہیں ٹھہرے باہر نکل کے آ گیا دوست سے گلے ملے، خوشی کا اظہار کرے. ارے اور ایک آ رہا نا، ذرا ٹھہرو اور ذرا ٹھہرو. 10 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ ہوا، 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے. اس کے بعد میں پوچھ رہے اس کو، انہیں آیا نہیں آیا؟ ارے بھائی آیا. کہ تم نکل کے یار 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہوئے نکلا ہی نہیں، کیا قصہ ہے؟ بڑی مشکل سے 2-2.5 گھنٹے کے بعد میں جناب نکل کے آئے انہوں بھی آ گئے. باہر آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی باہر نکلنے کے لائق قرار دے دیا گیا. آیا سمجھ میں؟ اب اس سے پوچھو، ارے انہیں 10 منٹ میں نکل گیا، تم 2 گھنٹے لگا دیجیے، کیا بات ہے؟ انہیں بولتا اس کا نے کیا بھی نہیں تھا جی، اس کے ہاتھ میں جو بیگ تھا نا، ہینڈ، اس میں تو کاغذات تھے، کیا جوڑا تھا، بس وہ لیا انہیں نکل گیا. پھر تمہارے کیا ہوا تھا؟ بولے نہیں میں کارٹون لگایا تھا. ارے کئی کارٹون لگایا تھا، اور ایک میں برتن تھے، ایک میں بستر تھا، اور اس میں کھلونے تھے، اور یہ تھے اور وہ تھے. تو کوئی غیر قانونی چیز نہیں تھی اس میں، مگر لائے سو چیز کا حساب دینا تھا. غیر قانونی چیز نہیں تھی مگر لائے سو چیزوں کا اس کا نہیں تو کوئی حساب دینے کو تھا ہی نہیں، نکل گیا باہر. اس کو حساب دینا تھا، کیا لائے بتاؤ، اس میں کیا ہے بتاؤ، اس میں کیا ہے بتاؤ، اس کو مشین میں ڈالو. پہلے وہاں سے نکلنے کے بعد بیلٹ پہ آیا نہیں آیا دیکھنے کے واسطے آدھا گھنٹہ. بیلٹ پہ آنے کے بعد میں ایک کا بھی آ گیا، دوسرے کا آیا، 100 کا آیا، 150 کا آیا، 200 کا آیا، اس کا نہیں آیا، دیکھ لیتے ٹھہرا ہوا ہے. 3-4 کارٹون تھے، ایک آدھ نکلا، دوسرا نہیں آیا، تیسرا نہیں آیا، تو وہ دیکھنے کے واسطے ٹھہر گیا. اب ایک ایک ملتا چلا گیا تو ان سب کو لے کے جمع کرا، پھر ٹرالی لینے کے واسطے بھاگا، پھر اسے وہاں سے ڈال لے کے اس کو ڈھکل لیتے ہوئے لے کے آیا. گھر میں کٹورا اٹھا بولے تو نہیں اٹھاتا تھا. اب وہاں 4 کارٹون بانڈی پہ ڈال لے کے ٹھیل لیتے ہوئے آ رہا. اب وہ دیکھنے والے رستے میں جو لوگ آ رہے تھے، یہ سامان یہ مشین میں ڈالو، وہ ڈالنا، وہ نکلنا، پھر دوسرا ڈالنا، پھر وہ نکلنا. پھر کسی میں ذرہ بھی ڈاؤٹ ہوا اس کو پھر پیچھے لینا، پھر اس میں جو ہے 1.5-2 گھنٹے. کوئی غیر قانونی چیز نہیں نکلی تو اب انہیں بھی پاس قرار دیا گیا. ایسے ہی امیر غریب کا مسئلہ، اس طرح کچھ رہیں گا ہی نہیں تو حساب کہے گا. ہمارے حضرت نے ایک جگہ فرمایا، نلے حساب کے میں صاحب نصاب نہیں. اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں دینے کے واسطے تو نکل گیا ہوں. اس کا نہیں تھا مگر خلاف قانون نہیں تھا، اور حساب دینے کے واسطے دیر ہوئی، اس واسطے 500 سال پیچھے ہو جائے گا غریب سے. لیکن جس کا مال قانونی ہی نہ ہو وہ کہاں سے جائے گا؟ اچھا یہاں کا وہاں کے حساب میں ایک فرق اور ہے، وہ یہ کہ انہیں غریبی میں اگر راضی نہیں رہا تو بھی پھنس جائے گا. مالداری میں اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رہا تو مالدار پھنس جائے گا، اور غریبی میں اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رہا تو انہیں بھی پھنس جائے گا. کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، ہاتھ میں جو چھوٹا سا بیگ لے کے نکلا اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، مگر وہ
ٹھپا لگانے کے واسطے، انہیں آ گیا بول کے ٹھپا لگانے کے واسطے وہاں پہنچے مشین میں، اس میں دیکھو بولتا ہوں، اس میں دیکھتے انگوٹھا لگا بولتا لگاتے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مگر پکڑ لیتے اسے لوگ، کئی کو گڑبڑ کر کے آیا تھا، وہاں انفارمیشن پہنچ گیا تھا، ہے کچھ بھی نہیں مگر پکڑا گیا نہیں، ایئرپورٹ پہ آتے گرفتار کر لیا فلاں کو بول کے بولتے، کئی کو کرتے ہوئے گرفتار، ہے کچھ بھی نہیں مگر کچھ کام ایسے کر کے آیا تھا، اس کے نتیجے میں کچھ نہیں ہونے کے باوجود پکڑا گیا۔ یہی نظام اللہ کے پاس کر غریب اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں رہا تو بھی پھنس جائے گا، اور امیر اللہ کی مرضی کے مطابق رہا تو بھی چھوٹ جائے گا۔ اسی لیے یہ گفتگو کو آپ حضرات موجودہ حالات میں سادی سیدھی عام گفتگو مت سمجھو، ٹینشن جی، اور کیا کیا کہ جو ہو جا رہا، طبیعتوں میں خرابی، کیا سبب ہے اس کا؟ ڈپریشن، ہزاروں لوگوں پریشان ہیں، لیکن یہ جو گولی دی جا رہی ہے نا، یہ 15 سال 20 سال ڈاکٹری پڑھ کے نفسیات کے ڈاکٹر بننے کے بعد میں بھی آپ اتنی اچھی گولی نہیں دے سکتے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر بغیر فیس کے نہیں دیتے، میں بغیر فیس کے دے رہا ہوں، ٹینشن فری، آئے 2 دن کے واسطے انہوں کیسا رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ایسا رکھے تو بھی میں آپ سے خوش ہوں، ایسا رکھے تو بھی خوش ہوں، صبر کرو بولے تو صبر کرتا ہوں، شکر کرو بولے تو شکر کرتا ہوں، کھاؤ بولے تو کھاتا ہوں، نہیں مت کھاؤ بولے تو نہیں کھاتا، سو جاؤ بولے سو جاتا ہوں، مت سو جاؤ بولے تو نہیں سوتا، فجر کے ٹائم میں اٹھ جانا بولے تو مت سو جاؤ بول کا ہے نا، نہیں سونا بول کے بولے تو ٹھیک ہے نہیں سوئیں گے، دیے بولے تو کھاؤ بولے ایسا کھا لینا، نہیں دیے مت کھاؤ بولے ایسا نہیں کھانا، پریشانی کہیں کی ہے؟ ان کے ہیں، انہوں جیسا رکھ لینا چاہیں رکھیں، اللہ سے بندے کا اتنا تعلق تو ہونا ہی چاہیے نا۔ ابھی ایک بڑی مجلس منعقد ہوئی تھی شادی کی، سلطان نگر بورا بنڈے میں، بڑی مسجد بھرے ہوئے لوگوں، بولا یہ میری خواہش، میری آرزو، میری تمنا، میرا خاندان، میرا ماحول، میرا رسم، میرا رواج، کئی کو کر رہے ہیں لوگ، اس واسطے کر رہے ہیں کہ سارے لوگ ویسے کر رہے ہیں، ارے بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کرے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ نہیں کرے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ انہوں کیا سمجھیں گے؟ انہوں کیا سمجھیں گے؟ چچا کیا بولیں گے؟ بھونئی کیا بولیں گے؟ پپواں کیا بولیں گے؟ دوستاں کیا بولیں گے؟ ناچ گانے کی پارٹی نہیں لایا تو دوستاں کیا بولیں گے؟ کھانا لاکھوں کا نہیں کھلایا تو میرے ساتھ والے بڑے بڑے کاروباریاں کیا بولیں گے؟ انہوں کیا بولیں گے؟ انہوں کیا سمجھیں گے بول کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ بولا کبھی سوچے، ارے زندگی دینے والا کیا سمجھیں گا بول کے کبھی سوچے، زندگی دینے والا کیا سمجھیں گا بول کے کبھی سوچے، جوانی دینے والا، صحت دینے والا، شادی کے لائق بنانے والا، آنکھ کان زبان دینے والا، ارے سب کچھ انہیں دیا، اس کچھ نہیں دیکھے، دوسروں کو دیکھے، کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں تو ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں کہ انہوں کیا بولتے ہیں کہ انہوں کیا بولتے ہیں کہ جو سب کچھ دیا اس کو دیکھ رہے نہیں، انہیں کیا بولتا ہے نا غلط طریقہ، اس کو بدلیں گے نہیں بدلیں گے، سب بدلیں گے، کوئی 1 2 بدلیں گے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد بدلیں گے نہیں، ابھی بدلیں گے؟ ارے بدلو بھائی، ابھی کیا ہے جی، عمرش کیا ہے ہماری، یہ قصہ پڑھ رہا تھا تو اس میں 55 سال 65 سال کا ایک آدمی ہے،
برابر اسے گر گیا تو اٹھنے نہیں آ رہا، اٹھ گیا تو جناب کھڑے ہونے نہیں آ رہا، اس کو بولے عمر ہو گئی جی، کہیں کو کرتے ایسا؟ بولے تو ارے میری عمر ہی کیا ہے، ہم لوگ سوچ لیتے بیٹھے ہوئے ابھی جوان ہوں، بڑھاپے میں دیکھیں گے، ابھی بالاں کالے ہیں، سفید ہونے کے بعد میں دیکھیں گے، ابھی ملازمت پر ہوں، وظیفے کے بعد میں دیکھیں گے جی، ابھی تو میرے بچے بڑے بھی نہیں ہوئے، بچے بڑے ہونے کے بعد میں دیکھیں گے، ایسا لکھا لے گی لائف جانا ہی نہیں ہے میرے کو 100 سال سے پہلے، وہ پہلے لکھا لے کے تو لایا کب جانا ہے بول کے اس کو معلوم ہے، تو نہیں معلوم ہے۔ اور یہ عمل خود سے تو بدلنا ہے ہی، ہر آدمی دوسری فکر بھی کرنا، میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہوں، اخرجت للناس، میں یہ کام کروں اور دوسروں کو فائدہ، وہ فائدہ جس فائدے کو پہنچایا انبیاء نے، جس فائدے کو پہنچایا صحابہ نے، جس فائدے کو پہنچایا حضرات اولیاء نے، وہ فائدہ حقیقی فائدہ ہے۔ کسی بد عقیدہ کو آپ نے 10 لاکھ روپے دے دیے کہ ضروریات زندگی پوری کر لے تو فائدہ ہے اس کا، لیکن اس بد عقیدے کو اگر آپ نے صحیح عقیدہ سکھا دیا تو وہ 10 لاکھ 10 کوڑیاں کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اس کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا اور دوسروں کی زندگی میں بھی اسلامیات لانے کی جدوجہد اور کوشش کے لیے ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ وقت ضرور فارغ کرنا چاہیے۔ آیا سمجھ میں؟ میرے کو فرصت ہی نہیں ہے، میرے کو فرصت ہی نہیں ہے، جو دیکھو میرے کو فرصت نہیں ہے بول رہا، جس کام کے واسطے آیا اس کام کے واسطے فرصت نہیں ہے اسے، عجیب بات ہے۔ آپ کو دکان کو بھیجائے، مہمان آئے ہوئے ہیں، جا کے جلدی سے چائے دودھ لے لے کے آؤ، وہاں چلے گئے باہر کھیل کود میں لگ گئے، مہمان آ جانے کے بعد میں آئے، ارے کیا ہوا کہیں کو نہیں لایا؟ بولے تو میرے کو فرصت ہی نہیں ملی۔ ارے گیا ہی تھا چائے دودھ لانے، کہیں کو نہیں لایا؟ بولے تو میرے کو فرصت نہیں ملی۔ بول یہاں آیا عبادت کے واسطے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے واسطے، اس کے واسطے وقت فارغ کرو بولے تو بول رہا میرے کو فرصت ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی، مگر ہمارا بولنے کا گفتگو کا انداز گفتگو کے جیسا ہی رہتا ہے، اس واسطے جو جس کو سمجھ میں آ گیا آ گیا، نہیں آیا نہیں آیا، اس واسطے کو سمجھانے والے تو ہم ہیں نہیں، سمجھانا تو اللہ کا کام ہے، مذاکرہ کرتے رہنا ہمارا اپنا کام ہے۔ جس کے لیے جو سی حالت میں اللہ رکھے ہیں اس کے لیے وہ حالت بہت اچھی حالت ہے، سمجھے؟ دینی اعتبار سے جس حالت میں رکھے، دینی نقطۂ نظر کے ساتھ سب ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ تھے، اس کی بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بزرگ کے پاس میں ایک مرید صاحب آئے، بڑی شخصیت تھی وہ بھی، مگر ان کے پاس میں اپنی تربیت کے واسطے آئے۔ پہلے تو انہوں نے نوکروں جیسا کام لیا اس سے خوب، اس کے بعد میں ایک مرتبہ بولے فلانی جگہ دعوت میں جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ بہت خوش ہو گئے انہوں، حضرت کے ساتھ جا کے کھانا کھانے کا موقع ملتا۔ اب انہوں پیچھے پیچھے وہ شیخ آگے آگے گئے، دعوت میں سارے لوگ وہاں بیٹھ گئے، دسترخوان بج گیا، کھانا چن دیا گیا۔ ان سے بولا تم وہاں بیٹھو باہر کے دروازے کے پاس، وہاں کونے میں بیٹھ جاؤ تم، باقی سب لوگ وہاں دسترخوان میں بیٹھے ہوئے، ان کو وہاں بٹھا کے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک روٹی لے کے اس میں تھوڑا سا سالن رکھ کے اس کو دے دے کے آؤ بول کے بھیجائے۔ شوق سے انہوں نے لے لیے، لے کے وہ مزے سے کھا رہے ہیں، حضرت کے ہاتھ کا دیا ہوا، حضرت کے ہاتھ کا دیا ہوا بول کے حضرت اس کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں اور اپنا کھانے میں مشغول ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا تم تو اس لائق بھی نہیں تھے، جاننے بول کے بلا لیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں حضرت واقعتاً حقیقت تو ایسی تھی، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، ایک کی تو آپ کی تو عنایت ہے، آپ کی مہربانی ہے جی، آپ نے اپنے ساتھ میں بلایا، اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا تو دے دیا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ اب یہ جو سلوک چل رہا ہو شیخ کا مرید کے ساتھ میں، کیسا سلوک ہے؟
میں آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کہتے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے، نہیں بلانا تو بلانا ہی نہیں تھا، بلائے تھے تو ساتھ میں بٹھا لینا تھا، نہیں بلاتے تو کہ اس میں اتنی عزت تو نہیں جاتی تھی، یہ بلا کے رسوا کرنا کون سا فائدہ ہے؟ ہم آپ ہوتے عقل مند تو یہ سوچتے۔ اس کے بعد میں گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد میں فرمایا کہ وہ لباس لاؤ، لباس پہنایا، امامہ منگایا، اپنے ہاتھ سے باندھا، اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ میں تم کو خلافت دیتا ہوں، جو امانت تمہارے بڑوں کی میرے پاس تھی آج میں نے وہ امانت تمہارے حوالے کر دی۔ دیکھنے میں کیا تھا وہ؟ دیکھنے میں تکلیف، رسوائی اور ذلت ایسا سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن وہ بندہ کیسا تھا؟ جو بھی ہے ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کا کرم ہے، یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور جو ایسا کرے گا اور اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے تو پھر اس کو وہ دیں گے جو کسی اور کو نہ دیا، اور دیں گے تو پھر کبھی لیں گے نہیں، اور وہ دیں گے جو وہ چاہے گا۔ اللہ کی جانب سے تو ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ جو حالات زندگی میں آ رہے ہیں ان کو زیادہ لے کے مت بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہے یہ حالات والات، جو میرے کو کرنے کا ہے میں ہر حالت میں کر سکتا ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، مالدار ہوں، فقیر ہوں، بڑی حیثیت والا ہوں، کم حیثیت والا ہوں، کچھ نہیں ہے یہ حالات ہمارے لیے۔ پتا نہیں ندویوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا سمجھو بھائی، بہت بڑی چیز ہے۔ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب میں بندے کو آزماتا ہوں اور بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک آیا ہے، حدیث کے حوالہ تو ہمارے مولویوں کو دیکھ لینا چاہیے، جو میرے فیصلے پر راضی نہ رہے اور میری آزمائش پر صابر نہ رہے، اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب ڈھونڈ لے، کوئی اور رب ڈھونڈ لے، وہ تو راضی اور خوش رہنے کا، ہر حالت میں نارمل رہنے کا نسخہ ہے یہ۔ جو دیکھو اب نارمل ہے، جو دیکھو ٹینشن میں ہے، فکر میں ہے۔ جو ذمہ دار ہے کسی چیز کا اس کو تو فکر کرنا چاہیے، میرا ذمہ دار تو نہیں ہے نا، وہ کیسا کرو بولے ویسا کر رہا ہوں، کیسا میں رکھا ویسا رہنا، بس ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ البتہ چونکہ کمزور ہوں تو بولنا ہے کہ میں میرے ساتھ میں عنایت ہی کرتے رہے تو ٹھیک ہے، بس اتنا بولتے رہنا ہے۔ بس وہ بھی ان کا سننا ضروری نہیں ہے، انہوں جیسا چاہیں ویسا کرے، اپن بولتے رہنا ہے۔ عاجزی ظاہر کرے تو کرم جلدی کرتے کرتے، مریض بولا تو جلدی شفا ہوتی کہتے، اللہ اللہ بولا تو ذرا چلاتے کہتے بیماری اس کی۔ سنے ہوں گے نا؟ نہیں سنے؟ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سنے تھے ہم، ایک بزرگ بیمار ہو گئے تو دوسرے بزرگ عیادت کو گئے، دونوں بول رہے تھے، تو یہ بزرگ بولے ہم لوگ آئے بیمار ہوئے تو بولتے، تم بھی بول رہے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اللہ بولو۔ دونوں کچھ بھی نہیں بولے، خاموش رہ گئے، بات ان کی کاٹے نہیں، کوئی جواب بھی نہیں دیے، خاموش بیٹھ گئے۔ تھوڑے دن کے بعد دونوں اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد میں ان کو اطلاع ملی وہ صاحب بیمار ہوئے ہیں بول کے، جو اس سے پہلے آ کے مشورہ دے کے گئے تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی، بولے تو انہوں گئے عیادت کو، انہوں جا کے دیکھے تو اللہ 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 بول رہے تھے، تو یہ بزرگ بولے گئے تھے اللہ اللہ بولنا زیادہ حوصلہ، زیادہ ہمت بھی کو ظاہر کرتا ہے۔ بولو عاجزی زیادہ ظاہر ہوتی اور ان کی عنایت عاجزی پہ زیادہ ہوتی۔
عاجزی پسند ہے اللہ کو، ویسے عاجزی تو مانگتے رہنا، باقی انہوں جیسا آزمانا چاہیں گے آزماتے رہیں گے، آزمائش مانگنا نہیں، وہ آزمائیں گے بولے ہیں بس آزمائیں گے، وہ اپن مانگنا نہیں اپنی طرف سے، اعلیٰ حوصلہ نہیں بننا ہے ان کے سامنے، عاجزی ان کی ساری صحیح جانا۔ بطور نقطے کے ایک بزرگ بولے ہر چیز ہے پروردگار کے پاس، عاجزی نہیں ہے، اس واسطے عاجزی کی بڑی قدر کرتے ہیں اللہ۔ کیا سمجھے؟ متکبر ہے نا وہ، عاجزی بندہ پیش کرا تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ بس بھائی آج ٹائم زیادہ ہی ہو گیا، اللہ رب العالمین مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها